بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ماہ شعبان کا پہلا جمعہ آ چکا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں آپ لوگ خزانے لوٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العزت اس ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی برکت سے ہم سبھی مسلمان بھائیوں بہنوں کے گھروں کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سبھی لوگوں کو آج ماہ شعبان کے پہلے جمعے میں پڑھنے کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ لوگ اس مبارک دن میں کریں گے تو اگلے دن سے ہی آپ لوگوں کو اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں، اپنے گھر میں برکتیں آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور یہ مبارک وظیفہ اتنی تاثیر رکھتا ہے، اتنی زیادہ اس کی قبولیت تیز ہے کہ آپ لوگ اس کے صدقے میں اپنی کوئی بھی دعا کو صرف ایک ہی جمعے میں قبول بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ شعبان کا بہت بڑی فضیلتیں رکھتا ہے، اور اس کا پہلا جمعہ ہو تو بات ہی کیا ہے۔ بس آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اپنا قیمتی 2 منٹ کا وقت نکال کر شعبان کے اس پہلے جمعے میں اس مبارک وظیفے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگ جس پریشانی میں اس وقت چل رہے ہوں وہ پریشانی اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ اس مبارک مہینے کا جمعے کا دن ہے جس کی برکتیں بیان سے باہر ہیں۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ مبارک 3 مہینے ہوتے ہیں۔ پہلا مہینہ رجب کا جو کہ نکل چکا ہے، دوسرا مہینہ شعبان کا جو چل رہا ہے، اور تیسرا مہینہ رمضان کا۔ یہ تینوں مہینے اتنی برکتوں والے ہیں کہ اس میں انسان کچھ وظیفے وظائف پڑھے، کچھ دعائیں پڑھے، اور اس کے بعد اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکال دے اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا جو ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن عنایت کیا، اور یہ مبارک دن شعبان کا پہلا جمعہ ہو تو اس کی بات ہی نرالی ہے۔ آج ہم آپ کو شعبان کے پہلے جمعے میں پڑھنے کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ لوگوں کی ہر طرح کی دعا تو قبول ہوگی ہی، بلکہ اس وظیفے میں جو دعا آپ لوگ پڑھیں گے اس دعا کی تاثیر ایسی ہے کہ اگلے دن سے ہی بلکہ اسی وقت پڑھنے کے بعد سے ہی انسان کے رزق میں خیر و برکت آ جاتی ہے، جس کی بدولت اس کا مال دولت، اس کا کام کاروبار خوب تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے شخص کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، بیماریوں میں اگر مبتلا ہو تو بیماریوں سے شفا پاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے اوپر بہت بھاری قرض ہو تو اس کو ضرور جمعے کے دن میں اس مبارک وظیفے کو پڑھ لینا چاہیے۔ خواہ کہ میرے عزیزان گرامین ہر طرح کی ضرورت اللہ رب العزت ماہ شعبان کے پہلے جمعے کو اس وظیفے کو پڑھنے والے کی پوری فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھیے۔ سب سے پہلی بات، اس وظیفے کو آپ لوگ وضو سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس کی تاثیر زیادہ تیز ہوگی، ورنہ بنا وضو کے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پاکی ناپاکی دونوں حالت میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے دشمن ہو، دشمنوں سے لاچار ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، تو اس کو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وظیفے سے دشمن کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جمعے کے دن میں پڑھیں گے، اور جمعے کے دن میں پڑھنے کے لیے 2 وقت اس وظیفے کے مقرر ہیں۔ پہلا وقت ہے جمعے کی نماز کے بعد، اور دوسرا وقت ہے جمعے کے دن میں نماز عصر کے بعد میں۔ اور یہ جو نماز عصر کے بعد کا دوسرا وقت ہے یہ بڑا ہی قیمتی وقت جمعے کے دن میں مانا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ رب العزت بندے کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار انسان ہو تو وہ ایک بوتل میں یا ایک گلاس میں پانی لے کر اپنے سامنے رکھ لے، اور وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ لوگ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ لوگ کوئی سا بھی 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں پیارے عزیز دوستو، آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے یہ 4 اسم مبارک ایک ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ دھیان سے دیکھیے، یہ 1 مرتبہ ہوا ہے، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے پیارے عزیز دوستو، ان نام مبارک کی آپ لوگ ایک تسبیح پڑھیے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو، یہ تو آپ کی دعا کی قبولیت کی تسبیح ہے،
اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنے رزق میں بارش کی بوندوں سے بھی زیادہ تیز اگر برکت دیکھنا ہے، اس میں اضافہ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک مبارک دعا کو پڑھنا پڑے گا، جو کہ خاص کر کے رزق میں اضافے اور علم میں اضافے کے لیے بہت ہی زیادہ تیز تاثیر رکھنے والی دعا مانی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دھیان سے آپ لوگ اپنی اسکرین پر دعا کو دیکھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میرے عزیز دوستو، اس دعا کو آپ لوگ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اور ایک بات سنیے، جو بیمار لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جو پانی رکھا تھا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اس پانی پر پھونک دیں گے۔ اب آپ لوگ سنیے، جو آپ نے دعا پڑھ لی 11 مرتبہ، اس کے بعد میں آپ لوگ آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کا ماہ شعبان کے پہلے جمعے کا یہاں پر مکمل ہوا۔ اب آپ لوگ اگر کسی پریشانی میں گرفتار ہیں تو اس کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی خاص حاجت ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، آپ لوگ اپنی حاجت بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی کام ہے جو بگڑ جاتا ہے، اس میں اللہ رب العزت سے اضافے کی دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کامیابی کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ غرض کی آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، اس کے لیے آپ لوگ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ الرحمن توکل رکھیں، نیک نیت رکھیں تو اللہ رب العزت ایک ہی جمعے میں آپ کی فریاد کو قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو ہر مسلمان ماہ شعبان کے پہلے جمعے کو ضرور پڑھے، کیونکہ اس وظیفے سے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہوں گی۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔